پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے عذاب میں پکڑا، جس کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیں اور اس سے عبرت بھی حاصل کریں۔ اور پیارے دوستوں، جو شخص قرآن پاک سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے گا، اور اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر پابند کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کیا کہ سارا سال انسان کے لیے اپنے پیٹ سے تازہ پھل، سبزیاں اور طرح طرح کے میوے اگائے، اور درختوں کو چھایا، آکسیجن، پھل اور سبزی دینے پر کاربند کر دیا، اور اپنے بندوں کو حکم دیا توحید کے اقرار کا اور ایک معبود کی عبادت کا، اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں اتاری۔ اس کے بعد اپنے نبی مبعوث فرمائے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں پر عمل کر کے عملی نمونے پیش کیے۔ آسمانی کتب کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر میرے پیارے دوستو، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو قرآن پاک کی توہین کرے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ جس قرآن پاک کا محافظ خود خدا ہو، اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی ہم انسانوں کے بس کی بات رہی ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک غیر مسلم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، پھر اس کے بعد اس کا کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے اسے اللہ کا عذاب آیا، اسی کے بارے میں پورا ہم آپ کو واقعہ بتائیں گے۔ اور پیارے دوستو، اللہ جب چاہے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے سے انتقام لے اور انہیں عبرت کی نشانی بنانے وہ اس پر قادر ہے۔ ایسے لوگوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے سامنے مثال قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب 1999 میں، یعنی آج سے 23 سال پہلے ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ ایک طرف لوگوں کی لاشیں تھی، دوسری طرف سمندر کے کنارے ایک جہاز میں پارٹی چل رہی تھی۔ اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی جنرل، ترکی کے 30 سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھلا کر دین سے بیزار ہو کر اس محفل میں شامل تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ایک فوجی سے قرآن پاک کو لانے کے لیے کہا۔ حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا۔ اس بے حیائی اور بدکاری کی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں گھٹیا لباس پہن کر ناچ رہی تھی، اس فوجی نے کہا، قرآن پاک کو پڑھ کر سناؤ۔ بیچارے مسلم فوجی نے کچھ آیتیں پڑھی تو کہا گیا، اب اس کا ترجمہ بھی سناؤ اور ان کا مطلب بھی بتاؤ۔ فوجی نے کہا، میں ترجمہ نہیں جانتا۔ اس جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک کو لیا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آئے اپنے قرآن کو بے حرمتی اور بے عزتی سے بچا لے۔ نعوذ باللہ۔ اس پر وہ فوجی جو پہلے سے قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا، وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا، بس کرو، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس جنرل نے نوکر فوجی کے پانی میں پھینک دیا، اور پھر اس نوکر فوجی نے دیکھا جہاز کے اوپر ایک لال روشنی موجود ہے، جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ پورا جہاز دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا۔
پیارے دوستو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو قرآن پاک کا اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اس جہاز کا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلز کی لاشیں ملی۔ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا ان کی ہڈیوں تک نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بڑی بڑی ایجنسی کی ٹیم بھیجی، جاؤ ان جنرلوں کی لاشوں کو تلاش کرو، کم از کم ان کی لاشیں ہی لے کر آؤ۔ لیکن دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ جہاں ماں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، بیٹی نے ضد کی، ماں مجھے یہ کتاب دے دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے کہا تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، بچی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن پاک پکڑا دیا، وہ قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے لگی، کبھی وہ صفحے کو ادھر کرتی، کبھی وہ صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی بچی کو ہر بار قرآن پاک کو پکڑا دیا کرتی تھی۔ قرآن پاک سے کھیلتے وقت وہ قرآن پاک کو اکثر زمین پر گرا دیا کرتی۔ ایک دن وہ دونوں ماں بیٹی ایک اسٹور میں خریداری کرنے کے لیے گئی تو بچی کسی سامان کو لے کر ضد کرنے لگی۔ ماں وہ سامان نہیں دلانا چاہتی تھی اور بچی ضد کر رہی تھی۔ ماں نے اسٹور میں موجود قرآن پاک کو اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی مسلسل ضد کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر قرآن پاک کو پکڑا اور پھینک دیا۔ اور پیارے دوستو، اس کا ایسا کرنے تھا، وہ جو بچی تھی وہ بالکل نارمل تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب سے جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی جانتا تھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہاں کے سارے لوگ تھے، سب ڈر گئے اور وہاں ہاہاکار مچ گیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف ہسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹر سے منتیں کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو بچا لو، میری بیٹی کو بچا لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن میری بچی کو ٹھیک کر دو۔ مگر پیارے دوستو، ڈاکٹر کا ایک ہی جواب تھا کہ سائنس نے نہ تو ایسی چیز آج تک دیکھی اور نہ ہی ایسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، آج قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا عام کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف آج کا مسلمان ہے۔ آج کے مسلمانوں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ آج کے مسلمان نوجوان قرآن پاک کے احکامات کو ماننے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لے، اپنے سینے میں اتار لے اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔